کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک رفوگر رکھا ہوا تھا، اور وہ کپڑا نہیں باتیں رفو کرنے کا ماہر تھا۔ وہ بادشاہ سلامت کی ہر بات کی کچھ ایسی وضاحت کر دیتا کہ سننے والے سر دھنے لگتے کہ واقعی بادشاہ سلامت نے صحیح فرمایا، یعنی اس کی الٹی سلٹی باتوں کو بھی صحیح کر دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت دربار لگا کر اپنی جوانی کے شکار کی کہانیاں سنا کر رعایا کو مرعوب کر رہے تھے۔ جوش میں آ کر کہنے لگے، ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں نے آدھے کلومیٹر سے نشانہ لگا کر جو ایک ہرن کو تیر مارا تو تیر سنسناتا ہوا گیا اور ہرن کی بائیں آنکھ میں لگ کر دائیں کان سے ہوتا ہوا پچھلی دائیں ٹانگ کے کھر میں جا لگا۔ بادشاہ کو توقع تھی کہ عوام داد دے گی، لیکن عوام نے کوئی داد نہیں دی۔ وہ بادشاہ کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ ضرورت سے زیادہ لمبی چوڑی ہو گئی، اتنی زیادہ لمبی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اپنے رفوگر کی طرف دیکھا تو رفوگر اٹھا اور کہنے لگا، حضرات، میں چشمدید گواہ ہوں اس واقعے کا۔ دراصل بادشاہ سلامت ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے اور ہرن بہت نیچے تھا۔ ہوا بھی موافق چل رہی تھی، ورنہ تیر آدھے کلومیٹر کہاں جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آنکھ اور کان اور کھر کا، تو عرض کر دوں کہ جس وقت تیر لگا، ہرن دائیں کھر سے دایاں کان کھجا رہا تھا وہ۔ عوام نے زور زور سے تالیاں بجا کر داد دی۔ اگلے دن رفوگر بوریا بستر اٹھا کر جانے لگا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، پوچھا کہاں چلے؟ رفوگر بولا، بادشاہ سلامت، میں چھوٹے موٹے تروپے لگا لیتا ہوں، شامیانے نہیں سیتا ہوں۔ بڑے چھوٹے موٹے کپڑے سی لیتا ہوں، اب بڑے بڑے آپ کے جو شامیانے وہ کہاں سی پاؤں گا، نہیں سی پاتا ہوں۔ تو اس لیے بادشاہ سلامت نے پھر اس کو روکا